میرے باپ کو قتل کے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا تھا اور اسے پھانسی کی سزا ہو گئی تھی۔ میں اس وقت 8 سال کا تھا، میں یتیم ہو چکا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد میرے تایا جان نے ابا کی جائیداد پر قبضہ کیا اور یہ کہتے ہوئے میری ماں کو اور مجھے گھر سے نکال دیا کہ میرا مرحوم بھائی اپنے والد کا گستاخ تھا۔ میرے والد نے اسے جائیداد سے لا تعلق کر دیا تھا، لیکن میں نے یہ بات اپنے چھوٹے بھائی سے چھپائی تھی اور ابا کو بھی کہا تھا کہ اس بات کو فی الحال مخفی رکھیں۔ میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اب اسے پھانسی کی سزا ہو چکی ہے اور وہ وفات پا گیا ہے تو میں حقیقت سب کو بتا رہا ہوں کہ جائیداد میں تم لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ میری ماں مجھے لے کر ماموں کے گھر کے دروازے پر آئی تو ماموں کے تیور بدل گئے۔ اس نے اپنی بیوہ بہن کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کیا اور اپنی بہن سے کہا کہ ختیجہ بہن مجھے معاف کر دینا، اگر میں نے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اس گھر میں زیادہ عرصہ رکھا تو میری بیوی گھر سے چلی جائے گی۔ میں اپنا گھر نہیں اجاڑنا چاہتا۔ میری ماں مجھے ماموں کے گھر سے لے کر شہر روانہ ہوئی، پھر یتیم خانے کے دروازے پر ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد میری ماں نے کبھی مجھے نہ دیکھا، مڑ کر نہ آئی۔ 18 برس بعد جب میں ایک کامیاب وکیل بن گیا تو میں واپس اپنے گاؤں گیا تاکہ میں اپنے باپ کی وہ جائیداد جو میرے تایا نے اپنے قبضے میں کی تھی وہ واپس لے سکوں۔ جیسے ہی تایا جان کے دروازے پر پہنچا تو میری سانسیں رک گئیں، کیونکہ وہاں تو میری ماں۔ مجھے آج تک وہ دن یاد ہے۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ دھندلے نہیں ہوتے، بلکہ جوں جوں عمر بڑھتی ہے وہ دن اور زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ وہ دن بھی ایسا ہی تھا۔ میں چاہوں تو اسے بھلا نہیں سکتا، کیونکہ اسی دن میری زندگی نے رخ بدلا جس کی طرف میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ ایک عام سا دن تھا۔ سورج حسب معمول کھیتوں پر اپنی تیز روشنی بکھیر رہا تھا۔ ہوا میں مٹی کی مہک تھی اور فصلوں کے درمیان سے گزرتی ہوا کے ساتھ پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ میرے باپ کا نام اصغر علی تھا۔ پورا گاؤں اسے جانتا تھا، عزت سے اصغر چچا کہہ کر اسے پکارتے تھے۔ وہ بہت کم بولتے تھے، سیدھے سادے سے تھے اور محنتی انسان تھے۔ اپنے بڑے بھائی کا بہت ادب کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہمیشہ محنت کی سختی نظر آتی تھی، لیکن دل نرم تھا۔ میں اس وقت زیادہ بڑا نہیں تھا، بس اتنا تھا کہ ابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کر سکوں، ان کے لیے پانی لا سکوں یا دوپہر کو گھر سے کھانا اٹھا کر وہاں جا سکوں۔ وہ دن ایسا ہی عام دنوں میں سے ایک تھا۔ ہم دونوں زمین پر جھکے کام کر رہے تھے۔ ابا کبھی کبھی سیدھے ہو کر کمر پر ہاتھ رکھتے، گہرا سانس لیتے اور پھر دوبارہ کام میں لگ جاتے۔ اچانک دور سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو گاؤں کا ہی ایک آدمی جس کا نام رفیق احمد تھا ہماری طرف تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، وہ سہما ہوا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت دور سے بھاگتا ہوا آیا ہے۔ میرے باپ نے اسے دیکھتے ہی کام روک لیا۔ انہوں نے کھیت کی کدال زمین میں گاڑی اور پھر بولے، کیا بات ہے رفیق؟ خیریت تو ہے؟ اتنا کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ رفیق احمد کچھ لمحے بول نہ پایا۔ وہ ہانپتا رہا، پھر جیسے تیسے سانس سنبھال کر بولا، اصغر بھائی، خالد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ اس درخت کے نیچے پڑا ہے، آپ ذرا اس کے پاس چلیں، میں حکیم کو بلا کر لاتا ہوں۔ میرے باپ کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ خالد ہمارے ہی گاؤں کا ایک رہنے والا تھا اور ابا کا ایک دوست تھا۔ درمیانی عمر کا آدمی، کسی سے زیادہ میل جول نہیں رکھتا تھا، مگر کسی سے اس کی دشمنی مشہور نہیں تھی۔ میرے باپ نے فوراً پوچھا، وہ کہاں ہے؟ رفیق احمد نے ابا کو جلدی سے جواب دیا کہ وہ فلاں بڑے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے اور کافی گھبرایا ہوا۔ میرے باپ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے رفیق کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، تم سہیل کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور میں ابھی خالد کے پاس جاتا ہوں۔ میں چونک گیا، مجھے لگا شاید میں بھی ابا کے ساتھ جاؤں گا، لیکن شاید ابا یہی سوچ رہے تھے کہ یہ بچہ ہے، گھبرا جائے گا، اسے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے رفیق کے حوالے کیا۔ رفیق نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور مجھے کھیتوں سے باہر کی طرف لے جانے لگا۔
میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا باپ تیز قدموں سے اس سمت جا رہا تھا جہاں رفیق نے اشارہ کیا تھا اور جہاں ایک بڑا سا درخت تھا۔ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ کچھ تو ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے رفیق احمد سے پوچھا، چچا حکیم صاحب کے پاس کب جائیں گے؟ رفیق نے میری طرف دیکھا اور پھر اتنا ہی کہا کہ تم جلدی سے بس اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ میں خاموش ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں حیران تھا کہ وہ حکیم کے پاس کیوں نہ گیا۔ میں الجھن کا شکار تھا، مگر رفیق مجھے گاؤں کی گلی کے موڑ پر چھوڑ کر خود واپس اسی سمت میں چلا گیا جہاں میرے باپ گئے تھے۔ ادھر میرے باپ وہ بھاگتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچے جس کا ذکر رفیق احمد نے اس کے سامنے کیا تھا، اور وہاں جو منظر میرے باپ نے دیکھا، ان کی آنکھوں کے سامنے جو منظر آیا، اس نے انہیں ساکت کر دیا۔ خالد درخت کے نیچے پڑا تھا، اس کا جسم خون میں لت پت تھا، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے کٹے ہوئے تھے۔ کسی ظالم نے اس کے جسم پر کلہاڑی کے گہرے وار کیے تھے اور اس کے جسم پر ایسے نشانات تھے۔ زمین پر خون پھیل چکا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے وہاں چھوڑا اور جان سے مار دیا۔ میرے باپ نے گھبرا کر اسے ہلایا، خالد خالد ہوش ہوش میں ہو، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ انہوں نے اس کی نبض چیک کی، سینے پر ہاتھ رکھا، مگر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ خالد اپنی جان کی بازی ہار چکا تھا۔ میرے باپ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کچھ لمحے وہیں بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس وہ بھی بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو گیا اچانک۔ اسی لمحے اس کی نظر زمین پر پڑی، ایک کلہاڑی پر پڑی۔ یہ وہ کلہاڑی تھی، خون آلود کلہاڑی۔ میرے باپ نے انجانے میں یا شاید عجلت میں وہ کلہاڑی اٹھائی، دیکھنے لگے۔ شاید وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کس کی ہے، یا شاید وہ صدمے میں تھے اور اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ اور ٹھیک اسی لمحے وہ ہوا جس نے میری زندگی کی بنیاد ہلا دی۔ پیچھے سے شور سنائی دیا، پاؤں کی آوازیں، چیخیں، اور پھر پولیس اچانک وہاں پہنچ گئی تھی۔ میرے باپ کے ہاتھوں میں خون آلود کلہاڑی تھی، سامنے ایک لاش پڑی تھی اور اس کے کپڑوں پر بھی خون کے چھینٹے تھے۔ پولیس والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اس کے بعد وہ میرے باپ کے پاس آئے۔ اس کی طرف ابا گھبرا گئے۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ خالد ہے، پتہ نہیں کس ظالم نے اس کے ساتھ ایسا کیا، یہ کسی نے اسے مار دیا۔ میں اس کی مدد کے لیے آیا تھا، مگر ان کی بات کسی نے بھی نہ سنی۔ ان کے ہاتھ سے کلہاڑی چھین لی گئی، ہتھ کڑیاں لگا لی گئی اور انہیں وہیں سے گرفتار کیا گیا۔ میرا باپ بار بار رو رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا کہ میں تو بے گناہ ہوں، میں تو اس کی مدد کرنے آیا تھا اور رفیق وہاں حکیم کے پاس گیا ہے، مگر پولیس انہیں گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ اور میں اس وقت یہ سب نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اس دن کے بعد میری زندگی بھی اسی گرفتاری کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ یہ وہ دن تھا جب ایک باپ سے اس کا بیٹا چھینا گیا۔ میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، ہمارا دن رات ہم اکٹھے رہتے۔ ایک بیوی سے اس کا شوہر اور ایک گھر سے اس کی چھت چھینی گئی۔ یہ وہ دن تھا جس نے آنے والے برسوں کا درد لکھ دیا تھا، اور یہ تو بس آغاز تھا۔ میرے باپ کو جب پولیس لے کر گئی تو گاؤں میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ لوگ اپنے گھروں کے دروازے پر کھڑے تھے، کوئی کھل کر کچھ نہیں بول رہا تھا۔ فی الحال سب ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ یہ گاؤں میں پہلا قتل ہوا تھا، اور ویسے تو خالد کی کسی کے ساتھ ظاہری طور پر دشمنی بھی نہیں تھی۔ لوگوں میں خوف ہراس تھا کہ خالد کے ساتھ ایسا کس نے کیا۔ سب کی نظریں میرے باپ کے پیچھے جا رہی تھیں۔ کچھ چہروں پر حیرت تھی، کچھ پر خوف، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کی آنکھوں میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتے ہیں مگر بول نہیں سکتے۔ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی میرے باپ سے تفتیش شروع ہوئی۔ انہیں ایک لکڑی کی کرسی پر بٹھایا گیا۔ سامنے میز کے پیچھے تھانے دار بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں کافی سخت تھیں اور آواز میں بے دردی، بے یقینی۔ سچ سچ بتاؤ اصغر، ایسا کیوں کیا؟ خالد کو تم نے کیوں مارا؟ میرا باپ، اس نے انسپکٹر کی طرف دیکھا اور کہا، میں ایسا کیسے کروں گا؟ میں نے اسے نہیں مارا،
اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں کہتا ہوں، میں تو اسے بچانے گیا تھا۔ تھانے دار نے میز پر ہاتھ مارا۔ اچھا، بچانے گئے تھے اور ہاتھ میں خون آلود کلہاڑی؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ لاش تمہارے سامنے اور کوئی گواہ تک نہیں؟ میرا باپ خاموش رہا۔ وہ کیا کہتا؟ کوئی اس پر یقین کرنے والا نہیں تھا۔ نہ ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت تھا، نہ ہی کوئی گواہ۔ بس ایک ہی سچ تھا جو ان کے دل میں تھا۔ اسی دوران میرا تایا بختاور تھانے پہنچے۔ وہ میرے باپ کے بڑے بھائی تھے، لمبے قد کے، گہری آواز والے اور گاؤں میں خاصا اثر رکھتے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے باپ کی آنکھوں میں تھوڑی سی امید جاگی۔ بختاور بھائی، میں بے گناہ ہوں۔ بختاور نے آگے بڑھ کر کہا، صاحب، میرا بھائی ایسا آدمی نہیں، یہ تو بیچارہ سیدھا سادہ سا ہے، یہ کسی کا کیوں برا چاہے گا؟ آپ بھلے گاؤں والوں سے پوچھ لیں۔ تھانے دار نے کاندھے اچکائے۔ ہم قانون کے مطابق چل رہے ہیں، ہمیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، عدالت فیصلہ کرے گی۔ بختاور نے میرے باپ کے قریب جا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اصغر، تم فکر نہ کرو، میں جانتا ہوں تم نے یہ نہیں کیا، مجھے تم پر بھروسہ ہے، سچ انشاءاللہ سامنے آ جائے گا۔ میرے باپ نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ بھائی، بس جتنا جلدی ہو سکے سچ تلاش کرنا۔ میں بے گناہ ہوں، لیکن سچ تلاش کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ کچھ دن بعد کیس عدالت میں چلا گیا۔ میرے باپ کو حوالات سے عدالت لایا گیا اور پھر واپس لایا جاتا۔ ہر پیشی پر وہ اسی امید کے ساتھ آتے کہ شاید آج کوئی بات بن جائے، بات بدل جائے، کوئی گواہی سامنے آ جائے، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔ رفیق احمد، جس نے سب سے پہلے میرے باپ کو بلایا تھا، عدالت میں وہ آیا۔ اس نے بیان دیا کہ میں نے اصغر کو بلایا تھا کیونکہ خالد بیمار لگ رہا تھا۔ جب پولیس پہنچی تو اصغر کے ہاتھ میں تو کلہاڑی تھی، یہ پہلے تو زخمی نہیں تھا، یہ اسی نے مارا ہے۔ بس اتنا ہی بیان کافی سمجھا گیا۔ کوئی یہ پوچھنے والا نہیں تھا کہ رفیق حکیم کے پاس پھر کیوں جا رہا تھا۔ کوئی یہ جاننے والا نہیں تھا کہ پولیس اتنی جلدی وہاں کیسے پہنچی، اور کوئی یہ سوال کرنے والا بھی نہیں تھا کہ اصل مجرم کہاں گیا۔ میرے باپ کی وکیل کی سہولت بھی خاص نہیں تھی۔ ایک سرکاری وکیل تھا جو فائلیں پڑھتا اور رسمی باتیں کرتا، اور میرے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یقین سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے یقینی سی تھی۔ ہر سماعت کے بعد میرے باپ تھوڑا اور ٹوٹ جاتے اور وہ بکھر جاتے۔ وہ میرے لیے پریشان تھے، وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھ سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے۔ جیل کی دیواریں، تنہائی اور یہ احساس کہ شاید سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ ادھر میری ماں، وہ ہر پیشی پر میرے باپ کو دیکھنے آتی۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ ہر بار یہی کہتی تھی، اللہ بڑا کارساز ہے، وہ انصاف کرے گا ضرور۔ میرے باپ بس مسکرا دیتے، ایسی مسکراہٹ جس میں درد بھی ہوتا تھا اور بے بسی بھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ پھر وہ دن آیا جس دن فیصلہ سنایا جانا تھا۔ عدالت بھری ہوئی تھی۔ میرے باپ کٹہرے میں کھڑے تھے۔ جج نے فائل بند کی، اینک اپنی درست کی اور فیصلہ پڑھنا شروع کیا۔ لفظ جیسے میرے باپ کے سینے پر ہتھوڑے بن کر گر رہے تھے۔ ملزم اصغر کو قتل کے جرم میں سزائے موت دی جاتی ہے۔ ایک لمحے کو کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ پھر میری ماں کی چیخ گونجی۔ پہلے تو میری ماں بے ہوش ہوئی اور پھر اسے پانی پلایا گیا۔ میرے باپ کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں آئے گا، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ بس انہوں نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، تو سب جانتا ہے۔ انہیں واپس جیل لایا گیا۔ پھانسی تک کے دن جیسے صدیوں پر محیط تھے۔ میرا باپ ہر ملاقات میں بس ایک ہی بات کہتا، میرے سہیل کا خیال رکھنا۔ سہیل مجھے بہت عزیز ہے، اسے پڑھانا، اسے سچ اور جھوٹ میں فرق سکھانا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب میرے باپ کو پھانسی دے دی گئی۔ میں جانتا ہوں اس دن میری ماں کا جو حال تھا، میرے لیے اس دن کا مطلب سمجھنا مشکل تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اب میرا باپ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ صرف ایک انسان کی موت نہیں تھی، یہ ایک بے گناہی کی موت تھی، یہ انصاف کی شکست تھی۔ میرے باپ کی پھانسی کے بعد گاؤں پر جیسے خاموشی کا کفن ڈال دیا گیا۔
وہی گاؤں جہاں کبھی ہنسی سنائی دیتی تھی، جہاں شام کے وقت چوپال میں لوگ باتیں کرتے تھے، ہوا باتیں کرتی تھی۔ اس دن عجیب سا سناٹا تھا، لوگ آ جا رہے تھے مگر کسی کے قدموں میں وہ آواز نہیں تھی جو زندگی کی علامت ہو۔ میرے باپ کی میت جیل سے یہاں گاؤں لائی گئی تو ہر آنکھ نم تھی، ہر کوئی جانتا تھا کہ ابا ایسا نہیں تھا، وہ کسی کو کیوں مارے گا؟ لاش کو سفید کفن میں لپیٹ کر چارپائی پر رکھا گیا۔ وہی باپ جو کل تک ہمارے لیے جیتا تھا، ہمارے لیے ہی مر گیا، آج خاموش لیٹا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے اسے اب کسی کی فکر نہ ہو۔ میری ماں چارپائی کے قریب بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ بہہ کر خشک ہو چکے تھے۔ وہ بس میت کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی میت ہے جو میرا سہارا تھا۔ اس کے لب ہل رہے تھے مگر آواز وہ نہیں نکل رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا، یار یہ اصغر کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اصغر یہ بیچارہ بے گناہ تھا، یہ ایک معصوم سیدھا سادہ انسان۔ کوئی کہتا اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور کوئی بس سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ سب سے زیادہ جو رو رہا تھا وہ میرا تایا تھا، بختاور۔ وہ بہت رو رہا تھا۔ وہ میت کے پاس بیٹھا تھا، اپنے سینے پر ہاتھ مار رہا تھا، زور زور سے یہی چلا رہا تھا کہ میرا بھائی بے گناہ تھا، اللہ ان کو برباد کرے جنہوں نے میرے بھائی کے ساتھ ایسا کیا۔ میرے بھائی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ لوگ اس کی بات پر سر ہلا رہے تھے۔ بے شک تو صحیح کہہ رہا ہے۔ کچھ عورتیں رو رہی تھی، کچھ مرد آنکھیں پوچھ رہے تھے، مگر یہ سب کچھ میری ماں کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ وہ اچانک کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز میں عجیب سی مضبوطی تھی۔ اس نے گاؤں والوں کی طرف دیکھا اور پھر کہا، جب میرا شوہر زندہ تھا تب تم لوگ کہاں تھے؟ اس وقت کیوں نہ آئے؟ کیوں میرے شوہر کے ساتھ گواہی نہ دی؟ جب اسے پولیس لے گئی، اسے عدالت میں کھڑا کیا گیا، تب کسی نے کیوں میرے شوہر کا ساتھ نہ دیا؟ آج اس کے مرنے کے بعد اس کی بے گناہی کی گواہی دینے کا کیا فائدہ؟ پورا گاؤں خاموش تھا۔ ان کے پاس ماں کے سوال کا کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ میری ماں کی آواز بھر آئی مگر وہ بولتی رہی، تم لوگوں نے، صرف تم لوگوں نے، تمہاری خاموشی نے اسے مار دیا۔ اب یہ آنسو، یہ افسوس، یہ سب بے معنی ہے۔ یہ سن کر سب کے سر جھک گئے شرم سے۔ اس لمحے پہلی بار مجھے لگا کہ میری ماں بہت مضبوط ہے، مگر اس مضبوطی کے نیچے ایک ٹوٹا ہوا دل تھا۔ نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ میری باپ کو گاؤں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ مٹی ڈالی جا رہی تھی اور ہر مٹھی کے ساتھ میرا دل بھی دفن ہوتا جا رہا تھا۔ قبر پر فاتحہ کے بعد لوگ واپس جانے لگے۔ گاؤں پھر آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔ اسی وقت میرا تایا بختاور میرے پاس آیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا، سہیل، یہ میرا بھتیجا نہیں، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ میں اس کا خیال رکھوں گا، اپنی اولاد سے بڑھ کر اسے پیار دوں گا۔ پھر انہوں نے میری ماں کی طرف دیکھا اور کہا، ختیجہ، تمہیں فکر کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں، تم اب میری ذمہ داری ہو، یہ گھر بھی تمہارا ہے۔ گاؤں والوں نے یہ بات سن کر اطمینان کا سانس لیا۔ لوگ کہنے لگے، بختاور یہ تو اچھا آدمی ہے، بھائی کا حق نبھائے گا، ضرور نبھائے گا۔ اور میری ماں، وہ خاموش تھی۔ شاید وہ اس وقت کسی سہارے کی محتاج تھی، اس لیے اس نے ان باتوں پر یقین کر لیا۔ شروع کے کچھ دن واقعی ایسے لگے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر میں کھانا بننا، میں سکول جاتا، بختاور کبھی مجھ سے پیار سے بات کرتا اور کبھی ایسے ہی چلا جاتا، مگر یہ سب صرف ایک دکھاوا تھا۔ چند دن بعد ہی اس کے لہجے میں فرق آنے لگا، جو میں نے محسوس کیا، اور میری ماں نے بھی۔ وہ بات بات پر میری ماں کو ٹوکتے، کبھی کسی کام میں نقص نکالتے، کبھی مجھے ڈانٹ دیتے۔ وہ وعدے جو قبر کے پاس کیے گئے تھے، وہ وعدے آہستہ آہستہ لفظوں میں دفن ہونے لگے۔ میری ماں سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ وہ امتحان جو صرف رویوں کا نہیں بلکہ روٹی، عزت اور حق کا تھا۔
یہی وہ موڑ تھا جہاں سے ہماری زندگی ایک اور اندھیرے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا، مگر ہمارے گھر میں سکون آنے کی بجائے ہمیشہ بوجھ بڑھ رہا تھا۔ میرے باپ کے جانے کے بعد جو گھر کبھی اپنا اپنا سا لگتا تھا، اب وہی گھر ہمیں اجنبی سا محسوس ہونے لگا۔ یہ دیواریں وہی تھیں، صحن بھی وہی تھا، مگر ماحول اب بدل چکا تھا۔ میری ماں صبح سویرے اٹھتی تھی، چولہا جلاتی، پانی بھرتی، گھر کی صفائی کرتی تھی، جانوروں کا خیال رکھتی اور ہر کام خاموشی سے کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کم تھی اور تھکن وہ زیادہ تھی، مگر وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ اب اس گھر میں بولنے کا حق بھی اس کا نہیں رہا۔ ہماری زیادہ تر زمینیں ٹھیکے پر دی گئی ہوئی تھیں۔ ٹھیکیدار ہر 2 یا 3 مہینے بعد اور وہ پیسے سیدھے میرے باپ کے ہاتھ پر وہ رکھتا۔ وہی پیسے ہمارے گزارے کا سہارا تھے۔ ابا کے بعد میری ماں کو امید تھی کہ اب وہ پیسے مجھے ملیں گے، کیونکہ وہ اس کی زوجہ تھی اور ماں کا حق تھا، اس پر بچوں کی ذمہ داری تھی۔ زمین تو اب بھی ہمارے نام پر ہی تھی۔ ایک دن میری ماں نے ہمت کر کے میرے تایا بختاور سے بات کی، کیونکہ پچھلے 2 3 مہینے سے وہ پیسے ہمارے پاس نہیں آ رہے تھے۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا کہ بھائی، ٹھیکیدار سے ہمارے حصے کے پیسے وہ تو لے آئے، اس بار کافی دن ہو گئے وہ نہیں آیا۔ بختاور نے ماں کی طرف ایسے دیکھا جیسے ماں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر سرد لہجے میں بولے، ٹھیکیدار پیسے مجھے دے کر گیا ہے۔ یہ سن کر ماں چونک گئی۔ تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ وہ پیسے ہمیں بھی تو چاہیے، گھر کا خرچ چلانا ہے۔ یہ سن کر بختاور کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور 2 قدم آگے بڑھا اور پھر کہنے لگا، ان پیسوں پر شاید اب تمہارا کوئی حق نہیں، بلکہ یقیناً اب وہ پیسوں پر تمہارا حق نہیں بنتا۔ میری ماں کے قدم یہ زمین میں گڑ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ زمین تو اصغر کی تھی، یہ میرا بیٹا، یہ اس کا وارث ہے۔ بختاور نے ایک لمبی سانس لی، جیسے وہ کوئی پرانا راز بتانے والا ہو، پھر بولے کہ اصغر وہ میرے باپ کا گستاخ تھا۔ اس نے میرے باپ کے سامنے گستاخی کی تھی، جبکہ میں اس وقت ابا کے سامنے تھا۔ ہمارا باپ اس سے خوش نہیں تھا۔ مرتے وقت اس نے اصغر کو جائیداد سے عاق کیا تھا۔ ساری زمین اب میرے نام پر ہے۔ میری ماں حیرت سے اس کا منہ دیکھتی رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصغر نے تو ایسا کبھی نہیں بتایا۔ بختاور نے فوراً جواب دیا، میں نے خود اسے منع کیا تھا اور میں نے ابا کو بھی منع کیا تھا کہ فی الحال یہ بات راز رہنے دیں۔ ابا کی وفات کے بعد ابا نے مجھے بتایا تھا کہ اس کو بتا دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا دل ٹوٹے، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو حقیقت بتانا ضروری تھا۔ یہ سب سن کر میری ماں کے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، بھائی اگر ایسا ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہ گھر، یہ زمین، یہ سب ہمارا سہارا تھا۔ بختاور کا لہجہ اب اور بھی سخت ہو گیا۔ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو 2 وقت کی روٹی ملے گی، پہننے کو کپڑے بھی ملیں گے، اس سے زیادہ تمہارا کوئی حق نہیں، نہ اس گھر میں نہ ہی جائیداد میں۔ یہ الفاظ میری ماں کے دل میں تیر بن کر لگے۔ اس نے بہت احتجاج کیا۔ اس نے گاؤں والوں سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، مگر سب خاموش رہے۔ کسی کا کیا لینا دینا؟ کوئی کھل کر بختاور کے خلاف بولنے کو تیار نہیں تھا۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارا اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں۔ سب کو اس کے اثر و رسوخ کا بھی پتہ تھا۔ وہ جانتے تھے بختاور خطرناک آدمی ہے۔ پٹواری کو بلایا گیا، کاغذات دیکھے گئے۔ بڑی چالاکی سے، خاموشی کے ساتھ میرے باپ کے ساری زمین اپنے نام کی گئی تھی۔ کسی نے سوال نہیں کیا کہ یہ سب اچانک کیسے ہوا۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ایک بیوہ اور یتیم کا حق وہ کہاں گیا۔ اس دن کے بعد حالات اور خراب ہو چکے تھے۔ میری ماں سے گھر کے سارے کام وہ کروائے جانے لگے۔ ذرا سی غلطی پر زیادہ ڈانٹ، ذرا سی دیر پر تانا، ایسا سلوک جیسے وہ اس گھر کی مالکن نہیں بلکہ ایک نوکرانی ہو۔ میری ماں سب کچھ سہتی رہی، شاید یہی چاہتی تھی کہ میں کسی طرح محفوظ رہوں۔
وہ اس لیے خاموش رہی، مگر بختاور کا مقصد وہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ چاہتا تھا میری ماں خود تنگ آ کر اپنے بیٹے کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے، اور آخر کار وہ دن آ بھی گیا جب میری ماں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب مزید ذلت برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ دن میری ماں کے لیے سب سے بھاری دنوں میں سے ایک تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے چند کپڑے ایک پرانے سے بیگ میں رکھے، مجھے پاس بلایا اور بغیر کچھ کہے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ حالات کی گہرائی کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا تھا، مگر صرف اتنا ضرور جانتا تھا کہ اب یہ گھر ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا جس میں میرے باپ کی ہنسی گونجتی تھی، جس میں ہمارا باپ ہم سے محبت پیار سے پیش آتا۔ صحن، دیواریں، دروازہ سب پیچھے رہ گئے۔ تایا بختاور نے ہمیں روکنے کی بالکل کوشش نہ کی۔ شاید وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ہم خود یہاں سے چلے جائیں تاکہ اس کے ظلم پر کوئی سوال نہ اٹھائے۔ میری ماں مجھے لے کر اپنے بھائی کے گھر پہنچی۔ ماموں نے جب دروازہ کھولا تو ہمیں دیکھا۔ فوراً اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی ایک ساتھ ابھر آئی۔ ختیجہ بہن، خیریت تو ہے؟ یہ آپ سامان سمیت یہاں اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ میری ماں کی آواز بھر آئی۔ بھائی، بختاور نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ ماموں نے ہمیں اندر بٹھایا۔ چند دن واقعی ایسے گزرے جیسے ہمیں کچھ نہ کچھ سہارا مل گیا ہے۔ ماموں ہمدرد تھے، مگر اس کی بیوی، سارا مسئلہ اسی میں تھا۔ ہماری ممانی، اس کے چہرے پر ناگواری صاف نظر آتی تھی۔ وہ اکثر ماموں سے یہی کہتی، یہ ختیجہ کب تک ہمارے گھر میں رہے گی؟ یہ زیادہ ان کا سٹے لمبا نہیں ہو گیا؟ ایک مہینہ گزر گیا، پھر ممانی کا صبر جواب دینے لگا۔ اس نے صاف لفظوں میں ماموں سے کہا، یا تو تمہاری بہن اس گھر میں رہے گی یا پھر میں، ہم ایک ساتھ اس گھر میں تو نہیں رہ سکتے۔ وہ رات میری ماں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ماموں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، مجبوراً آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ میری بہن، مجھے معاف کر دینا۔ اگر تم یہاں مزید رہی تو میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میری بیوی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میری ماں نے کچھ نہ کہا، بس میرا ہاتھ پکڑا اور خاموشی سے گھر سے چلی گئی۔ ہم اب بالکل بے گھر ہو چکے تھے۔ میری ماں مجھے لے کر شہر گئی۔ شہر بڑا تھا، مگر اس کی گلیاں بے رحم۔ وہ لوگ کے گھروں میں کام کرتی، کبھی کسی کے گھر میں صفائی تو کبھی کسی کے گھروں میں جھاڑو پونچھا، کبھی ہوٹلوں میں، کہیں برتن دھلوانے کا کام ملا، کہیں جھاڑو، مگر ہر جگہ ایک ہی مسئلہ تھا، بری نظریں، گندے اشارے اور ناجائز مطالبے۔ میری ماں اب بھی نوجوان خوبصورت تھی۔ میری ماں ہر دن ٹوٹتی جا رہی تھی، مگر ہار نہیں رہی تھی۔ وہ بس یہی چاہتی تھی کہ وہ زندہ رہے اور میں بھی پڑھ لکھ سکوں۔ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جس گھر میں میری ماں کام کرتی تھی، وہاں کے مالک نے حدیں پار کر دیں۔ اس نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، دست درازی کی، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میری ماں نے چیخ ماری، پھر اس نے پاس پڑی اسی دسترخوان میں ایک چھری اٹھائی اور اس شخص پر وار کیا۔ شور مچا، پولیس آ گئی، اس کا بازو زخمی ہوا۔ میری ماں کو گرفتار کیا گیا۔ تھانے دار نے میری ماں سے انسپکٹر کو سب کچھ بتا دیا۔ میں بیوہ ہوں، اس نے انسپکٹر کو بتایا۔ یہ شخص میرے ساتھ غلط حرکت کر رہا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، یہ اپنی میری کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں نے صرف اپنا دفاع کیا ہے۔ انسپکٹر ایک اچھا انسان تھا، وہ سب سمجھتا تھا۔ اس نے میری ماں کی بات سنی، حالات سمجھے اور تفتیش کے بعد ماں کو رہا کر دیا۔ مگر اس واقعے کے بعد میری ماں مزید خوفزدہ ہو گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ شہر بھی ہمارے لیے محفوظ نہیں۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ مجھے ایک یتیم خانے میں لے گئی۔ اس نے مینیجر سے بات کی۔ میں اس وقت ماں کو دیکھ رہا تھا، وہ میری طرف بار بار دیکھ رہی تھی اور ماں آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلی گئی۔ میں اس دن بہت رویا تھا۔ میں ماں کو آوازیں دیتا رہا، مگر وہ واپس نہ آئی۔ پہلے تو مجھے امید تھی کہ ماں واپس آ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ یتیم خانہ اب میرا گھر تھا، وہاں میں پلتا رہا، بڑھتا رہا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خالی جگہ ہمیشہ رہی، اور اسی خالی جگہ میں ایک سوال زندہ رہا،
کیا ماں واقعی چھوڑ کر چلی گئی؟ کیا واپس نہیں آئے گی؟ یتیم خانے کا دروازہ میرے لیے کسی جیل کے دروازے سے کم نہ تھا۔ وہاں داخل ہوتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے دنیا اچانک بہت بڑی اور میں چھوٹا ہوں۔ ماں کا ہاتھ جو ہمیشہ میرا سہارا تھا اب میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ماں نے ایسا کیوں کیا۔ میں تو چھوٹا تھا، ماں واپس کیوں نہ آئی؟ کیا وہ مجھ سے بیزار تھی؟ کیا وہ میری حقیقی ماں نہیں؟ شروع کے دن بہت مشکل تھے۔ رات کو جب سب بچے سو جاتے تو میں چپکے سے رونے لگتا، آنکھوں سے آنسو بہتے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ کیوں رو رہے ہو۔ جب کبھی کسی بچے کی ماں ملاقات کے لیے آتی تو میرا دل اور زیادہ دکھنے لگتا، ماں کو یاد کرتا۔ میں دور کھڑا بس یہ منظر دیکھتا اور دل ہی دل میں اپنی ماں کو بے حد یاد کرتا۔ یتیم خانے کی انتظامیہ وہ بڑے سخت تھے۔ وہ کہتے تھے اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری ماں اب واپس نہیں آئے گی، اب یہی تمہارا گھر ہے۔ یہ جملے میرے دل پر اب نقش ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ میرے اندر ایک احساس جنم لینے لگا، نفرت کا احساس تھا یہ۔ مجھے لگا کہ میری ماں وہ مجھ سے بیزار تھی، مجھے چھوڑ کر چلی گئی جیسے سب لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ مگر انہی دیواروں کے بیچ ایک چیز نے مجھے زندہ رکھا، وہ تھی تعلیم۔ مجھے پڑھنے کا تو شروع سے ہی شوق تھا۔ کتابیں میرے لیے ایک نئی دنیا کھول دیتی تھی۔ میں جتنا پڑھتا اتنا ہی اس دنیا سے باہر نکل جاتا جہاں میں تنہا تھا۔ استاد بھی میری محنت دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کی، پھر اس کے بعد ایف اے میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ یتیم خانے میں میرا ایک دوست تھا، وہ مجھ سے اکثر یہی بات کہتا تھا، سہیل، میں نے تم میں ایک قابلیت دیکھی ہے، تم میں وکیل بننے کی صلاحیت موجود ہے، تم لوگوں کی بات سمجھتے ہو اور ان کو قائل کر لیتے ہو۔ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں قانون پڑھوں گا۔ شاید اس لیے میں نے خود ناانصافی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور یہ ناانصافی میرے گھر سے ہی شروع ہوئی تھی۔ میں نے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد مجھے ایک ماہر وکیل کے ساتھ شاگردی کا موقع ملا اور اس نے مجھے ایز اے شاگرد قبول کیا۔ اس کا نام بیرسٹر قیوم نواز تھا۔ وہ سخت مزاج آدمی تھے مگر انصاف پسند تھا۔ انہوں نے مجھے صرف قانون نہیں سکھایا بلکہ یہ بھی سکھایا کہ وکیل کا اصل کام کمزور کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ میں وکالت کے میدان میں قدم رکھ چکا تھا۔ میں نے خود سے ایک وعدہ کیا تھا، میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے سامنے کوئی کتنا ہی طاقتور نہ ہو۔ میرا پہلا مقدمہ ایک مظلوم عورت کا تھا۔ اسے جلایا گیا تھا، اس پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگایا گیا تھا اور اس کے شوہر نے ہی اس پر ظلم کیا تھا۔ میرے پاس اس عورت کے حق میں ثبوت تھے جو اس محلے اور ان کے ہمسایوں سے ملے تھے۔ میں نے عدالت میں سچ ثابت کیا اور اس عورت کو انصاف ملا۔ اس دن مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میرا راستہ درست تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے باپ کی روح کہیں سے مجھے دیکھ کر مطمئن ضرور ہو جائے گی، مگر میرے دل کے کسی کونے میں ایک آگ اب بھی جل رہی تھی۔ وہ آگ میرے تایا بختاور کے خلاف تھی۔ تایا نے ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا، میرے ساتھ، میری ماں کے ساتھ۔ وہ آگ اس ناانصافی کے خلاف تھی جو میرے باپ کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا میرا اصل مقدمہ ابھی باقی ہے، اور وہ دن بھی دور نہیں تھا جب میں 20 سال بعد اپنے گاؤں واپس جانے والا تھا۔ یہ میرا سپنا تھا اور میں یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ واپس ضرور جاؤں گا، تایا کے ساتھ میرا سامنا ضرور ہوگا۔ وکالت کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد میری زندگی کا انداز بدل گیا، مگر دل کا بوجھ وہیں کا وہیں تھا۔ عدالت کی عمارت، فائلوں کی بو، گواہوں کے بیانات اور جج کے سوالات، یہ سب مجھے مانوس سے لگنے لگے۔ مگر ہر مقدمے کے ساتھ مجھے اپنے باپ کا چہرہ یاد آ جاتا، وہ باپ جو بے گناہ تھا مگر انصاف اسے نہ مل سکا۔ بیرسٹر قیوم نواز وہ میرے استاد تھے، میں اسے اپنا استاد مانتا تھا، اس سے میں بہت کچھ سیکھا تھا۔ وہ کم بولتے تھے مگر جو بھی بولتے تھے وہ کمال، دل میں اتر جانے والا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، سہیل،
وکیل وہ نہیں ہوتا جو صرف مقدمے جیتتا ہے، وکیل وہ ہوتا ہے جو سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ یہ جملہ میں نے اپنے دل میں بٹھا لیا اور اپنے پلے باندھ لیا۔ میرا پہلا بڑا مقدمہ کامیابی سے ختم ہوا تو لوگ مجھے پہچاننے لگے تھے۔ میں نے کبھی کوئی بڑی فیس نہیں لی تھی، ہمیشہ انہی لوگوں کے لیے میں کام کرتا، انہی لوگوں کے لیے کھڑا ہو جاتا جن کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی۔ جلائی گئی عورت، جھوٹے الزام میں پھنسا مزدور، زمین سے بے دخل کیا گیا کسان، یہ سب میرے مقدمے تھے۔ مگر ان سب کے باوجود ایک ایسا مقدمہ تھا جس نے مجھے راتوں کو سونے نہ دیا، جس کے لیے میں انتظار کرتا رہا۔ وہ مقدمہ میرے باپ کا تھا، اور اس مقدمے کا اصل ملزم کوئی اور نہیں بلکہ میرا تایا بختاور تھا۔ میں نے برسوں خاموشی سے تیاری کی۔ میں جانتا تھا اگر جذبات میں آ کر میں نے قدم اٹھایا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، میں اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے ثبوت ڈھونڈنے شروع کیے، پرانے کاغذات، پرانی فائلیں، زمین کے وہ ریکارڈ، سب کچھ آہستہ آہستہ میں چل رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے لینڈ ریکارڈ آفیسر کا اس کو تلاش کیا، لینڈ ریکارڈ آفس کا رخ کیا۔ وہاں ایک افسر سے میں نے ملاقات کی۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتا رہا، مگر جب میں نے اسے قانون کی زبان میں بات سمجھائی تو اس کا لہجہ وہ بدل گیا۔ کافی چھان بین کے بعد ایک حقیقت سامنے آئی۔ میرے باپ کی زمین کے اصل کاغذات کبھی موجود تھے ہی نہیں، وہ تو جلائے گئے تھے۔ یہ بات بڑی تھی، تحصیلدار بھی اس میں شامل تھا۔ تحصیلدار نے میرے ساتھ کافی کوپریٹ کیا۔ اس نے مزید تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس کام میں گاؤں کا پٹواری وہ بھی شامل تھا، وہ میرے تائے کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا۔ بختاور نے اس کے ساتھ مل کر میرے باپ کی زمین وہ اپنے نام کروائی تھی۔ پٹواری کو سب سے پہلے گرفتار کیا گیا۔ تحقیقات میں اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کاغذات بختاور کے کہنے پر ہی جلائے گئے تھے۔ یہ پہلا زوردار ثبوت تھا۔ میرا باپ ایک سیدھا سادہ انسان تھا، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا تھا۔ دھوکے سے وہ کاغذات اس سے لیے گئے تھے، مگر میں یہاں نہ رکا۔ میں جانتا تھا اصل مجرم صرف زمین پر قبضہ نہیں تھا، اصل جرم میرے باپ کا قتل۔ اس کا قاتل کون تھا، اس کو تلاش کرنا ضروری تھا۔ میں نے رفیق احمد کو تلاش کیا، کیونکہ میں جانتا تھا وہ وہی شخص ہے جس نے حکیم کے پاس جانے کا بہانہ کیا، اور کس نے اسے ایسا کرنے کو کہا۔ جو اس دن میرے باپ کے بلانے پر آیا تھا، برسوں بعد وہ ٹوٹ چکا تھا۔ خوف، پچھتاوا اس کے چہرے پر نظر تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ کافی دباؤ، قانونی تحفظ کی یقین دہانی کے بعد اس نے آخر سچ بولا۔ اس نے کہا کہ بختاور نے مجھے پیسے دیے تھے، اس نے مجھے 30,000 روپے دیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ خالد کو درخت کے نیچے مار کر چھوڑ دیا جائے اور پھر اصغر کو وہاں بلایا جائے۔ یہ تیرے تایا بختاور کے آدمی تھے جنہوں نے خالد کو مارا تھا۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ جس جرم میں میرے باپ کو پھانسی دی گئی، وہ مجرم اس کا اپنا بھائی تھا۔ وہی تھا قاتل، حقیقی قاتل۔ میں نے کیس دوبارہ کھلوانے کی درخواست دی۔ نئے شواہد، نئے گواہ اور زمین کے ریکارڈ سب عدالت کے سامنے رکھے گئے۔ 20 سال بعد میں اپنے گاؤں واپس آیا۔ وہی گاؤں، وہی راستے اور وہی کھیت۔ میں انہی کھیتوں کے پاس سے گزرا جہاں کبھی میں اپنے باپ کے لیے کھانا لے کر آتا تھا۔ ہوا میں آج بھی مٹی کی وہی خوشبو تھی، مگر دل میں وہی درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں پولیس کے ساتھ آیا، تایا بختاور کے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھولا گیا، گھر میں خاموشی تھی، اور پھر اس کے بعد اچانک میری نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی۔ اس کے بال اب سفید ہو چکے تھے، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، مگر آنکھیں، وہ آنکھیں میں پہچان گیا۔ وہ میری ماں تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر آگے بڑھی، مجھے گلے سے لگانا چاہا، لیکن میں نے اسے دور کر دیا۔ میرے اندر 20 سال کا درد موجود تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا ماں، میرے قریب مت آنا، تم میری مجرم ہو۔ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی جب کہ میں بچہ تھا، مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ میری ماں وہیں بیٹھ گئی، اس نے کوئی بات نہ کی، صحن کے ایک کونے میں چپ چاپ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ اسی وقت بختاور گھر میں داخل ہوا۔
پولیس نے اسے فوراً گرفتار کر لیا۔ پولیس جب اسے پکڑ کر لے جا رہی تھی تب تایا جان کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ میں ایک اچھی سی گاڑی پر وہاں آیا تھا، میرے ساتھ پولیس تھی۔ ایک بڑے وکیل کی حیثیت سے میں اس گاؤں میں داخل ہوا تھا۔ گاؤں میں کافی ایسے لوگ تھے جو میرے مرحوم والد کے اچھے دوست تھے۔ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، اور جب میں ماں کے ساتھ وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تھا تب تایا بختاور سے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے ایک بیوہ عورت کا حق مارا، اور اس کا وہ یتیم بچہ، اس کے بارے میں بھی نہ سوچا۔ تم اپنی بھابھی کے ساتھ، اپنے بھتیجے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن اس کے دل پر ایک تالا لگا ہوا تھا، اس کا دل مردہ تھا۔ اس وقت وہ جوان تھا، صحت مند، اور جائیداد کی لالچ میں اندھا بھی تھا۔ میرا مرحوم باپ تو میرے تائے کو اپنے باپ کی حیثیت دیتا تھا، اس کے دل سے عزت کرتا، اس سے محبت بھی کرتا تھا، لیکن تایا نے تو ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ گاؤں کے لوگ جب اسے شرم دلانے کی کوشش کرتے تو وہ الٹا ان سے لڑائی جھگڑا کرتا۔ لوگ اس سے خوفزدہ تھے۔ میں اپنے تایا کے سامنے آیا اور پھر کہنے لگا، تایا جان، کل آپ نے میری ماں سے، مجھ سے یہ گھر چھینا تھا، یہ آشیانہ، ہماری زمینوں پر آپ نے قبضہ کیا تھا، میرے باپ کی زمینوں پر۔ میں اور میری ماں خالی ہاتھ اس گھر سے چلے گئے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ سب کچھ ہمیں دوبارہ ملنے والا ہے۔ آپ کو کون سا انعام ملا ہمیں تکلیف دے کر؟ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آپ اپنے یتیم بھتیجے کے ساتھ برا سلوک کرنے والے تھے۔ آپ کو یہ صلہ ملا کہ آپ کا اپنا بیٹا اس گاؤں کا اب سب سے آوارہ ترین شخص ہے، خود بھی نشہ کرتا ہے، نشہ کرنے والے دوستوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اور نشہ آور چیزیں وہ فروخت کرتا ہے۔ حالانکہ آپ تو اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، جبکہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، لیکن آپ ایسا نہیں چاہتے تھے کہ میں تعلیم حاصل کروں۔ دیکھیں اللہ نے کیا کیا۔ اللہ نے مجھے عزت دی، اور آپ کا بیٹا آپ کو اسی معاشرے میں ذلیل اور رسوا کر رہا ہے۔ بجائے شرمندہ ہونے کے، تایا کی آنکھوں میں اب بھی میرے لیے نفرت تھی، اور میں نے یہ دیکھی تھی، غصہ تھا۔ وہ جاتے وقت مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ میں واپس آ جاؤں گا، میں جلد آ جاؤں گا، تم میرے تعلقات، میرے اختیارات کو نہیں جانتے۔ میں اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا کہ تمہارا مقابلہ نہ کر سکوں۔ تم کل کے بچے تھے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں دیکھتا ہوں تم اس گھر پر، اس جائیداد پر کیسے قبضہ کرتے ہو۔ وہ مجھے دھمکی دیتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے۔ انسپکٹر نے اس سے کہا کہ فی الحال تو آپ تھانے چلیں، ہم آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پھر اسے دھکا دے کر، ہتھ کڑیاں پہنا کر وہ تایا کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ پولیس بختاور کو ہتھ کڑیاں لگا کر لے جا چکی تھی، مگر اس گھر کی فضا اب بوجھل تھی۔ میں صحن میں کھڑا تھا، اور سامنے میری ماں بیٹھی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموش تھی، جیسے برسوں کا بوجھ اچانک اس کے کاندھوں پر آن گرا ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، مگر دل میں نرمی پیدا نہ ہو سکی۔ حالانکہ میں حقیقت نہیں جانتا تھا، میرے لیے وہ صرف ایک ماں نہیں تھی، وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے مجھے یتیم خانے کے دروازے پر چھوڑ دیا تھا۔ عدالت میں کیس دوبارہ کھولا گیا۔ اس بار کمرہ عدالت بھرا ہوا تھا۔ وہاں گاؤں کے کافی لوگ وہاں جمع تھے، میڈیا، وکیل، گاؤں کے بہت سارے لوگ، سب جاننا چاہتے تھے کہ 20 سال پرانا قتل کیسے دوبارہ زندہ ہو گیا، یہ کیا ہوا تھا۔ پہلا گواہ لینڈ ریکارڈ آفیسر تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں بتایا کہ اصغر علی کی زمین کی اصل کاغذات وہ جلائے گئے تھے، اور جلانے والا کوئی اور نہیں، یہ بختاور تھا۔ یہ سب بختاور اور پٹواری کی ملی بھگت سے ممکن ہوا۔ پٹواری کو کٹہرے میں لایا گیا۔ اس نے سر جھکا کر اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے بختاور کے کہنے پر ریکارڈ میں رد و بدل کیا تھا، اور میں نے پیسے لیے تھے۔ پھر رفیق احمد کو بلایا گیا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے بھی پیسے لیے تھے، اور یہ بختاور نے مجھ سے کہا تھا کہ خالد کو مار کر درخت کے نیچے چھوڑ دو، پھر اصغر کو وہاں بلانا۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کچھ دن بعد فیصلہ سنایا گیا۔ بختاور کو نہ صرف میرے باپ کے قتل کا مجرم قرار دیا گیا، بلکہ زمین پر ناجائز قبضہ یہ بھی اسی کا تھا۔ اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔
اس دن میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے لگا جیسے میرے باپ کی بے چین روح کو کافی سکون ملا ہوگا۔ عدالت کے بعد میری ماں نے مجھے بلایا، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ بیٹا، میری بات سنو، مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں مجبور تھی۔ پھر اس نے وہ سچ بتایا جو میں کبھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ یتیم خانے کے بعد وہ واپس بختاور کے دروازے پر آئی تھی کیونکہ وہ مجبور تھی، ادھر شہر میں اسے کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ بختاور نے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ مجھ سے کبھی نہیں ملے گی اور اپنے بیٹے کو بھول جاؤ، اس گھر میں نوکرانی بن کر گزارو تو رہ سکتی ہو۔ وہ 20 سال تک اسی گھر میں ملازمہ رہی، خاموش جھکی ہوئی، مگر ماں بنی رہی۔ میری ماں کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، میرے دل میں برسوں کی نفرت ٹوٹنے لگی۔ ماں نے مجھے یہ بھی بتایا، میں تمہارے بارے میں ساری خبریں لیتی تھی، مجھے بتانے والے لوگ تھے۔ گاؤں سے جو لوگ یہاں شہر روانہ ہوتے، میں ان سے درخواست کرتی کہ میرے بیٹے کے بارے میں مجھے ضرور بتا کر آنا۔ گاؤں کے لوگ مجھے ایک مجبور عورت سمجھتے ہوئے مجھے تمہارے بارے میں اچھی خبریں دیتے تھے اور میں دل سے شکرانے کے نفل ادا کرتی۔ یہی کہتے تھے کہ ماشاءاللہ سہیل بڑا ہو رہا ہے، پڑھائی میں کافی ذہین ہے، وہ وہاں پڑھ رہا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تو ایک کامیاب وکیل بن گیا، میں نے اسی دن سجدہ شکر ادا کیا تھا، لیکن میں اس گھر میں ایک قیدی کی حیثیت سے رہ رہی تھی، مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے ایک چھت چاہیے تھی، اور مجھے اس شرط پر پناہ ملی، یہ چھت ملی کہ دوبارہ میں اپنے بیٹے سے رابطہ نہ کر سکوں۔ میں اپنی ماں کے پیروں میں گر گیا، حالانکہ ماں مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ماں کو گلے سے لگایا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بھاری اور سب سے ہلکا لمحہ بھی تھا۔ میری ماں کو گلے لگاتے ہوئے میں بہت دیر تک روتا رہا۔ وہ آنسو جو برسوں سے میرے اندر جمے ہوئے تھے، آخر کار وہ اب بہنے لگے۔ میری ماں کے ہاتھ میرے سر پر تھے، وہی ہاتھ جن کی گرمی کو میں یتیم خانے کی سرد راتوں میں ترستا رہا تھا۔ اب وہ ہاتھ میرے بالوں میں تھے، مگر اس لمس میں 20 سال کی جدائی یہ شامل تھی۔ میری ماں بس مجھ سے یہی کہتی کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، اور میں اپنی ماں سے کہتا کہ ماں مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو غلط سمجھتا رہا۔ وہ کہتی میں مجبور تھی، اور میں سمجھ چکا تھا کہ واقعی وہ مجبور تھی۔ ایک بیوہ عورت ایک ظالم مرد کے رحم و کرم پر، اور ایک شرط کہ وہ اپنے بیٹے سے ہمیشہ دور رہے۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، یہ تو ایک قربانی تھی جو اس نے خاموشی سے دی۔ کچھ دن بعد میں اپنی ماں کے ساتھ اسے گھر سے لے کر آیا۔ وہ گھر جو ظلم کی علامت بن چکا تھا، اب ہمارے لیے صرف ایک یاد تھا۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے لیے ایک الگ گھر خریدا، وہ گھر جہاں اس کی حیثیت تھی، اور وہ کسی کی نوکرانی نہیں تھی بلکہ ماں تھی، اس گھر کی سربراہ۔ میں اپنے باپ کی قبر پر بھی گیا تھا۔ قبر کے سامنے کھڑا ہو کر میں نے ابا سے کہا کہ آپ بے گناہ تھے ابا، آج دنیا نے دیکھ لیا، آج سچ سامنے آ چکا ہے۔ آپ کا بیٹا وکیل بن کر آپ کا حق لے کر آیا۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، مجھے لگا جیسے قبر کی مٹی اب پرسکون ہے۔ میری زندگی اب ایک نئے موڑ پر تھی۔ میرے پاس میرا گھر تھا، میری ماں بھی تھی، اور میرے باپ کا نام تھا اب بے گناہوں کی فہرست میں لکھا جا چکا تھا۔ وہ ایک قاتل نہیں رہا تھا۔ بختاور جیل میں تھا، وہی شخص جس نے لالچ میں آ کر اپنے ہی بھائی کو مروا دیا تھا۔ یہ کیسا بھائی تھا، یہ کیسا خون تھا، میں ابھی تک حیران ہوں۔ وہ اب سلاخوں کے پیچھے تھا اور بے بس تھا۔ اسے وہی ملا جو اس نے بویا۔ میں نے وکالت جاری رکھی، مگر اب ہر مقدمے میں میرا عزم مضبوط ہو چکا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ انصاف دیر سے ہی صحیح لیکن ملتا ضرور ہے، مگر اندھیرے ہمیشہ نہیں رہتے۔ میں نے اپنی کہانی کبھی کسی سے نہیں چھپائی تھی۔ میں لوگوں کو آج بھی بتاتا تھا کہ ظلم چاہے جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک دن اس کا پردہ ضرور چاک ہوتا ہے۔ میری کہانی کا یہی سبق ہے، ظلم چھپائن سے نہیں چھپ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، مگر جب پکڑ آتی ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا، اور سچ
سچ چاہے کتنا ہی دب جائے آخر کار سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔